بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف تاریخ ابن کثیر میں بڑی تفصیل سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ مستند راویوں کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہند بنت عتبہ ابو سفیان سے شادی سے پہلے ایک عربی الفاقہ بن مغیرہ مخزومی کے نکاح میں تھی۔ الفاقہ قریش کے نوجوانوں میں سے تھا۔ اس نے ایک مہمان خانہ بنا رکھا تھا جس میں لوگ بلا اجازت اس کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک روز جب مہمان خانہ خالی تھا تو الفاقہ اکیلا وہاں لیٹا آرام کر رہا تھا۔ ہند بنت عتبہ بھی مہمان خانہ خالی دیکھ کر وہاں آئیں اور وہ بھی لیٹ گئیں۔ یہ گرمیوں کی دوپہر تھی۔ الفاقہ کو اچانک کوئی کام یاد آیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہند بنت عتبہ کے پاس سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ الفاقہ بھی باہر نکلا ہی تھا کہ ساتھ ہی مہمان خانہ میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا۔ اجنبی مہمان جوان تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت جوان لڑکی لیٹی ہوئی ہے۔ مہمان کو غیرت آئی اور ہند بنت عتبہ کو دیکھتے ہی الٹے قدم واپس پھر گیا۔ ابھی وہ نکل ہی رہا تھا کہ الفاقہ نے اسے مہمان خانہ سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ الفاقہ یہ منظر دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تیری غیر موجودگی میں ہند نے اسے بلایا تھا۔ الفاقہ غصے میں برا اندر داخل ہوا اور جاتے ہی ہند بنت عتبہ کو پاؤں کی ٹھوکر سے مار کر اٹھایا اور کہنے لگا، یہ شخص جو میری غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ تھا، یہ کون تھا؟ اس نے کہا، میں نے کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا، میں تو سو رہی تھی۔ الفاقہ نے اس کی ایک بات نہ سنی اور کہنے لگا، میں تمہیں اب مزید نہیں رکھ سکتا، فوراً اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ ہند نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر وہ اٹھی اور روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی۔ لوگ ہند کی کردار کشی کرنے لگے۔ عتبہ نے اپنی بیٹی سے کہا، لوگ باتیں کر رہے ہیں، تم مجھے سارا واقعہ بیان کرو۔ اگر لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو میں خفیہ طور پر اس شخص کی طرف اپنا آدمی بھیجتا ہوں جو اسے قتل کر دے گا اور تیرے متعلق کی جانے والی باتیں ختم ہو جائیں گی، اور اگر یہ بات غلط ہے تو میں تمہیں یمن کے کاہنوں کی طرف لے کر جاؤں گا اور ان سے تمہاری پاک دامنی سے متعلق معلوم کروں گا۔ ہند نے اپنے باپ سے جاہلیت کی سب سے بڑی قسم کھا کر کہا، میں پاک دامن ہوں، مجھ پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ عتبہ گھر سے نکلا اور الفاقہ کی طرف چل دیا۔ الفاقہ سے ملاقات ہوئی تو عتبہ نے کہا، تم نے میری بیٹی پر ایک بہت عظیم بات اور بڑی عار کا الزام لگایا ہے جسے پانی بھی نہیں دھو سکتا، اور تو نے ہمیں عربوں میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے، اور اگر تو میرا قرابت دار نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، لیکن اب میں تمہیں یمن کے کاہن کے پاس لے جاؤں گا۔ عتبہ کا سرداران قریش میں ایک نام تھا جس کی وجہ سے الفاقہ ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا، اور یوں یہ دونوں گھرانے یمن کے ایک مشہور کاہن کی طرف روانہ ہو گئے۔ یمن پہنچنے میں ایک دن کی مسافت رہ گئی تو ہند بنت عتبہ رونے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، خوف اس کے چہرے سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ عتبہ نے جو یوں ہند کو روتے دیکھا تو اس کی بھی ٹانگیں کانپ اٹھیں، کیونکہ اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ جیسے ہند واقعی بدکاری کی مرتکب ہو چکی ہے اور اب راز فاش ہونے کے خوف سے رو رہی ہے۔ عتبہ نے اسے کہا، میرا خیال ہے تمہارا یوں رونا اس مکروہ فعل کی وجہ سے ہے جس کا تو نے ارتکاب کیا ہے۔ اس کا اعتراف تو نے سفر کے شروع ہونے سے پہلے کیوں نہ کیا؟ اب آنے والی ضلالت کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ ہند کہنے لگی، اے میرے باپ، میرا رونا اس وجہ سے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ مجھے تو اس لیے رونا آ رہا ہے کہ کاہن بھی تو انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ میرے معاملے کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں سارے عربوں میں بے عزت ہو جاؤں گی، ہمارا خاندان کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ عتبہ کو ہند کی بات سن کر اطمینان ہوا، کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، میں پہلے کاہن کو ہی آزما لوں گا۔ الغرض ہند کی باتیں سن کر عتبہ کا سینہ چوڑا ہو گیا اور اس نے پہلے کاہن کو ہی آزمانے کی ٹھان لی۔ قافلہ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ عتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور قریب کے ایک ٹیلے کی اوٹ میں چلا گیا۔ وہاں جا کر عتبہ نے گندم کا ایک دانہ لیا اور گھوڑے کی پیشاب والی جگہ میں چھپا کر سی دیا۔ یہ کاہنوں کی آزمائش کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اگلے دن عتبہ نے اپنی بیٹی ہند، داماد الفاقہ اور تمام اپنے اور اس کے خاندان کو لیا اور کاہن کے پاس چلا گیا۔
काहन ने आगे बढ़कर उत्बा का इस्तकबाल किया और जानवर ज़िबा करने को कहा ताकि इनके खाने का बंदोबस्त किया जा सके। उत्बा ने कहा कि हम तुम्हारे पास एक बात का फ़ैसला लेकर आए हैं, मगर मैं तुम्हें उससे मुतल्लक तब तक कोई बात नहीं करने दूंगा जब तक कि तुम ये न वाज़े कर दो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या छुपाया हुआ है। काहन ने कहा, फूल जैसी चीज़ में फल है जो तुमने छुपाया है। उत्बा ने कहा, बात वजाहत से करो ताकि सब समझ सकें। काहन ने कहा, तुमने बछड़े या घोड़े के पेशाब के सुराख में गंदम का दाना छुपाया हुआ है, कहो तो निकाल कर दिखा देता हूँ। उत्बा उसका जवाब सुनकर मुतमईन हो गया और अपनी बेटी हिंद की तरफ देखने लगा। हिंद ने सर झुका लिया तो उत्बा काहिन से कहने लगा, आपने सच कहा है, अब ये बात लीजिए जिससे मुतल्लिक सच जानने के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। काहन ने काफिले के साथ आई तमाम खवातीन को अपने पीछे कतार में बैठा लिया, उनमें हिंद भी बैठ गई। काहन को कोई इल्म न था कि वो किस लड़की के बारे दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो उनमें से हर एक के पास जाता, उसके कंधे पर हाथ मारता और कहता, खड़ी हो जा, तू पाक है। बिलाखिर हिंद की बारी आई तो काहन ने उसके कंधे पर हाथ मारा और कहने लगा, पाक दामन संजीदा लड़की, खड़ी हो जा, तू जानिया नहीं है और तू ज़रूर एक बादशाह को जन्म देगी जिसे मुआविया कहा जाएगा। ये सुनना था कि हिंद और उत्बा की खुशी की कोई इंतहा न रही। अल्फाका जो करीब ही बैठा था फौरन उछल कर हिंद के पास जा खड़ा हुआ और मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। हिंद ने फौरन झटका देकर अपना हाथ अपने शोहर से छुड़ा लिया और कहने लगी, परे हो जा मुझसे, खुदा की कसम मेरे और तेरे सर को कोई तकिया इकट्ठा नहीं करेगा। खुदा की कसम अगर मेरे बतन से बादशाही पैदा होना है तो वो तेरे नुत्फे से नहीं हो सकता, यानी अब से मैं तेरी बीवी नहीं हूँ। बस हिंद बिनते उत्बा ने अपने पहले शोहर से अलहदगी इख्तियार की और वापस आकर नए शोहर की तलाश शुरू कर दी। यूं आपका दूसरा निकाह उमैया खानदान के एक सरदार अबू सुफियान बिन हरब से हुआ, जिसके बाद आपके बतन से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए, जो काहन की पेशगोई के मुताबिक बादशाह भी बन गए। हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते उत्बा फ़तेह मक्का पर मुसलमान हुई और सहाबियत का दर्जा भी पा गई। ये वही हिंद बिनते उत्बा हैं जिन्होंने सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को शहीद कराया और फिर अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए उनके जिस्म अतहर के टुकड़े टुकड़े करके कलेजा निकाल कर चबाया। मगर ये वाक़या आपके कबूल इस्लाम से कबल का है। दोस्तों, ये याद रखें कि सहाबा किराम के कबूल इस्लाम से पहले के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं और ये माफ़ी किसी और ने नहीं बल्कि खुद खुदा ने बज़ुबान रसूल मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाई है। लिहाजा हमें सहाबा किराम के साबका आमाल की वजह से उनकी तकज़ीब करने से सख्ती से मना किया गया है। दुआ है अल्लाह करीम तमाम सहाबा किराम पर अपनी बेपनाह रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन।